السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک تاریخ کا سنہرا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ گزشتہ اقوام کی زندگی بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں اپنی آغوش میں لیے ہوتی ہیں۔ ہم سب کو اس عبرتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک موقع پر اصحاب کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان فرما دے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ہے اور حکمت سے بھرپور ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ واقعہ ایک کتابچہ سے نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ہم ایک اور دلچسپ بات جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے جوڑوں کی شکل میں ہوئے، یعنی ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے۔ اس دنیا میں کوئی نہ تھا اور اسلام میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اجازت دی تھی کہ جو دو بچے ایک حمل سے پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بھائی ہیں اور ان دونوں کے درمیان نکاح حرام ہے، اور جو الگ الگ حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی حسین و جمیل تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی حسین نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی طے پائی۔ اس بات سے قابیل ناراض ہو گیا اور حابیل کا دشمن بن گیا اور اس بات پر اصرار کرنے لگا جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے میرا نکاح کیا جائے، اور یہاں سے ہی حسن پرستی کی ابتدا شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق اس بات کو قبول نہ کیا۔ حابیل اور قابیل سے کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے ہاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے نکاح میں لڑکی دے دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا۔ اس وقت قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں شخص اپنی اپنی قربانی کسی اونچی مقام پر رکھایا کرتے تھے۔ آسمان سے آگ نمودار ہوتی اور ایک قربانی کو کھا لیتی۔ جس قربانی کو آگ کھا لیتی وہ قبول ہو جاتی، جس قربانی کو آگ نہ چھوتی وہ قبول نہ ہوتی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانیوں کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل مویشیوں بکریوں والا تھا، اس نے ایک عمدہ دمبا اللہ کی نظر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے ایک غلے کا ڈھیر اللہ کی نظر کیا اور دل میں یہ بات رکھی کہ میری قربانی قبول ہو نہ ہو اسے کوئی پرواہ نہیں، میری بہن سے حابیل نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر دونوں نے اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے آگ نمودار ہوئی۔ اس آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی اسی طرح پڑی رہی، اور اس طرح حابیل کے حصے میں فیصلہ ہوا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ ساتھ رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ اس سے شادی کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، جس پر حابیل نے غصے کا جواب غصے سے دینے کے بجائے ہمدردی والے مزاج سے فرمایا، اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم متقی ہو جاؤ تو تمہاری قربانی بھی قبول کر لے گا۔ قابیل اس بات پر غور کرنے کی بجائے اس سے حسد کرنے لگا۔ حابیل کو جب پتہ لگا کہ قابیل اس کو قتل کرنے کے اقدامات اٹھا رہا ہے تو حابیل نے اس سے کہا، اے میرے بھائی، میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے اور تم کو پیدا کیا۔ اگر تم مجھ کو قتل کرو گے تو اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا اور تم دوزخیوں میں سے ایک ہو جاؤ گے۔ لیکن قابیل نے حابیل کی ایک نہ سنی، اس نے اپنے آپ کو قابیل کے قتل کے لیے مادہ کر لیا تھا۔ اب قابیل کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ قتل کیسے کرے۔ پھر شیطان نے اپنا کردار ادا کیا اور قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر موقع پا کر قابیل نے حابیل کے سر پر بھاری پتھر دے مارا۔